وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال في موضع آخر إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. معزز حاضرین، علماء کرام، دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان احباب، اسلامی ماں اور بہنوں، سیرت النبی علی صاحبها الصلاۃ والتسلیم تعلق سے ہماری جمعیت کے احباب نے ایک بہت ہی مقدس سلسلہ شروع کیا. ایک ایسا سلسلہ، ایک ایسی شخصیت کے تعلق سے سلسلہ جس کا ذکر ہی عبادت، جس کے اوپر درود و سلام پڑھنا اتنی بڑی عبادت کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر مرتبہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. وہ شخصیت جس کو اللہ رب العالمین نے ساری دنیا سے اوپر سب کا سید قرار دیا. سید ولد بنی آدم، سید ولد آدم، تمام آدم کی اولاد. آدم علیہ السلام پہلے انسان، اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے سب ان تمام کے سردار، اور زمین پر ہی نہیں جنت میں بھی. اس عظیم شخصیت کے تعلق سے پروگرام. بدقسمتی یہ کہ ہم سننے سے بھاگتے ہیں، جس کا ذکر ہی سن کر ہمارے روکتے کھڑے ہو جانے چاہیے، اور جس کے اوپر
درود نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے فدا ابی و امی، وہ ذات ہے کہ ہمارے ماں باپ جو کچھ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دیا ہے سب کے سب اس پر قربان ہوں، اور یہ اس قربانی کا جذبہ اگر ہمارے اندر نہ ہو ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایمان کی علامت یہ قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نبی کی محبت ہمارے دلوں میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، دنیا میں جو بھی ہمیں حاصل ہے سب سے زیادہ ہو، تب ایمان صحیح ہے، ورنہ ایمان ناقص۔ اس ذات اقدس کا ذکر اور ہم بھاگ جائیں، ہم سننے جانتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد بھی نکل جائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ایمان کہاں ہے اور کتنے بڑے ہم مسلمان ہیں اور کتنے ہم وہ نبی سے محبت۔ آئیے میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع ملا ہے وہ ہے، شروع ہوتا ہے مدنی دور سے۔ مکی دور کا ذکر گزر چکا، مدنی دور کا ذکر ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اس سلسلے کو ہمارے لیے نبی کی محبت میں اضافہ کا ذریعہ بنائے، نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی ڈال دے کہ ہم سوچیں، ہر وقت اس کی فکر کریں کہ کیسے جب ہم اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے، میدان محشر میں جب ہم سب اکٹھا ہوں گے، نبی بھی حاضر ہوں گے، تو کیسے ہم نبی کا دیدار کریں گے، اس کی فکر ہمیں ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مدنی دور کا ہم جب شروعات کریں گے تو اس سفر کا بھی ذکر آئے گا جو جسے ہجرت کا سفر کہتے ہیں، لیکن مجھ سے قبل ہمارے جن احباب نے سیرت نبوی پر کچھ گفتگو کی، ان سے معلومات کرنے پر یہ پتہ لگا کہ سفر ہجرت کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کر چکے ہیں، اس لیے اس سفر ہجرت کا جو سفر آپ کا تھا اس کا ذکر میں نہیں کروں گا، لیکن ہجرت کے سفر کے 2 واقعات میں ذکر کروں گا ان دونوں آیت کے تعلق سے جو میں نے آج تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بہت بڑا وعدہ کیا ہے اپنے رسول سے بھی اور اہل ایمان سے بھی، اگر واقعی ہم اہل ایمان ہیں، اور اس میں ہمارے ان تمام احباب کے لیے جو دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دین کو جاننے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور اپنے دین سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آئیے پہلے ان دونوں آیتوں کا ہم ترجمہ کرتے ہیں جس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے پہلی آیت میں، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، میرا وعدہ ہے اپنے رسولوں سے اور اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں مومنین سے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہمارا وعدہ ہے اپنے رسولوں سے جن کو ہم نے اپنا پیغامبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا، شروع سے آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ بند ہوا۔ کہا وعدہ ہے اپنے رسولوں سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے رسول پر ایمان لائے، جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا، جنہوں نے رسول کی شریعت کو قبول کیا، ان سے بھی وعدہ ہے، جنہوں نے رسول کے طریقے کو اپنایا ان سے بھی وعدہ ہے۔ کیا؟ لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم دنیا میں ان کی مدد کریں گے، دنیا میں ان کی مدد کریں گے۔ دنیا میں کیسے حالات آئیں گے؟ جب اللہ کا دین پھیلے گا، رسول اس دین کو پھیلائیں گے، اس کی طرف دعوت تبلیغ دیں گے اور مومنین اس پر عمل کریں گے، اور یہ شریعت اور اللہ کا یہ دین پھلے گا، بڑھے گا، پھیلے گا، تو کتنی پریشانیاں آئیں گی۔ ان پریشانیوں کے موقع پر ہم اس دنیا میں اپنے دین پر عمل کرنے والے اور اس کو پھیلانے والے کی مدد کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دنیا میں بھی
تو دنیا میں تو ہے ہی ہے. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی جب تمام گروہ پوری دنیا کے لوگ میرے سامنے کھڑے ہوں گے. پوری دنیا والے جب میرے سامنے کھڑے ہوں گے اور سب پریشان ہوں گے کہ کہیں سے مدد آئے، اللہ کی طرف سے کوئی عنایت ہو جائے، کوئی کرم ہو جائے، اور پریشانی سے اس دن کی میدان محشر کی پریشانی سے ہم نکل جائیں، تو اس دن اللہ کن کی مدد کرے گا؟ نبی کی، رسولوں کی، اور رسولوں کے طریقے پر چلنے والوں کی. یہاں اصل ہمارے لیے جس کے لیے ہم نے پڑھا ہے، اس دنیا میں اللہ نے وعدہ کیا مدد کا. اور دوسری آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے، مختصر کرنے کے لیے صرف اتنا بتا دیں، اپنے نبی سے یہ کہا ہے، اے نبی آپ ظالموں کے ساتھ ہرگز مت ہوئیے، ظالموں کے طریقے پر ہرگز مت جائیے، ظالم جس راستے پر آپ کو چلانا چاہتے ہیں ان سے دور رہیے، اس لیے کہ ظالم لوگ آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہیں. کون آپ کی مدد کرے گا؟ واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا مددگار، اللہ متقیوں کا ولی، اللہ ولیوں کا متقیوں کا دوست ہے. اس کی مدد آئے گی تو اس دنیا میں بھی تم مضبوط رہو گے، اس کی مدد آئے گی تو اس دنیا میں بھی شریعت پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان رہے گا، اس کی مدد آئے گی تو اس دنیا میں بھی تمہاری عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی اور تمہارا عقیدہ ایمان محفوظ رہے گا. واللہ ولی المتقین، کس سے اللہ کہہ رہا ہے؟ نبی سے کہہ رہا ہے. یعنی خطاب ہے اس آیت کے اندر نبی کو، خطاب ہے نبی کو، ہم کو آپ کو نہیں. سوچئے نبی تو سب سے اوپر، لیکن نبی کو خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے واللہ المتقین. نبی یہ اس کو باندھ لیجئے کہ اگر آپ کو اس دنیا میں مدد چاہیے تو اللہ مدد کرے گا. کب؟ جب اللہ کے لیے ہو کر آپ اس دنیا میں رہیں گے، جب اللہ کے ہو کر اس دنیا میں رہیں گے. ظالموں کی طرف آپ نہیں جائیں گے، ظالموں سے آپ مدد نہیں چاہیں گے، جو آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو کون مدد کرے گا؟ اللہ مدد کرے گا. اور اللہ نے کیسے مدد کی آپ کی ہجرت کے اسی سفر میں. دو واقعہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے سنا نہیں، اور دونوں بہت ہی اہم واقعہ ہے. ایک واقعہ حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکل گئے، مکے میں معروف اور مشہور ہو گیا کہ آپ مکے سے مدینے کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کس راستے سے جا رہے ہیں، کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کس راستے سے جا رہے ہیں. اسی لیے مشرکین مکہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی آپ کو پکڑ کر لائے گا یا آپ کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا. یہ اعلان ہوا تب تو ہمیں سے ہر قبیلے کے سردار کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ ہم پکڑ کر لا کر آپ کو پیش کر دیں اور ہمیں یہ انعام مل جائے. کہتے اسی موقع پر میں اپنے قوم کے لوگوں کے درمیان، بنی مدلج اپنے قبیلے کے لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا. ان کے قبیلے کی آبادی آج جو رابغ ہے، مکہ مدینے اور مکے کا جو سمندری راستہ ہے، اسی میں ایک مقام ہے، مقام رابغ، مقام رابغ اسے کہتے ہیں. یہ سمندر کے کنارے کی طرف پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گئے تھے. ان کا قبیلہ اسی راستے پر، اسی مقام رابغ کے آس پاس آباد تھا. کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو اسی راستے سے جاتے ہوئے دیکھا ہے اور لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جا رہے تھے. میرے دل میں، کہتے ہیں کہ میرے دل میں فوراً خواہش ہوئی کہ یہ تو بہت بڑا موقع ہے اور پکڑ لاؤں گا تو 100 اونٹ ملے گا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم نے جو دیکھا ہے یہ غلط ہے. لالچ کی وجہ سے کہا کہ میں نے اس سے کہا تم نے جو دیکھا ہے غلط ہے، میں نے معلوم کیا ہے ادھر سے کوئی ایسا آدمی گیا نہیں ہے. اور اس کے بعد میں پھر بیٹھا رہا اپنی مجلس میں، اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کر گیا، اپنی لونڈی سے کہا کہ پیچھے کے دروازے سے میرا جو سب سے تیز دوڑنے والا گھوڑا ہے اس کو تیار کرو، میرا خنجر اس کے ساتھ لگا دو. اور جب تیار ہو گیا تو پیچھے کے دروازے سے نکلا اور چھپ کر اس طرف گیا جس طرف اس آدمی نے بتایا تھا کہ ادھر سے آپ گزر رہے ہیں. کہا کہ بہت تیز گیا، یہاں تک کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا.
کہا دیکھا آپ جا رہے ہیں تو اور تیز گیا، لیکن جیسے ہی میں قریب پہنچا تو میرا گھوڑا پھسل گیا اور میں گھوڑے سے آگے گر گیا۔ کہا گھوڑے سے میں چھٹک کر آگے گر گیا۔ جب آگے گرا تو میں نے فال نکالی۔ ان کا طریقہ تھا تیر رکھے رہتے تھے اور تیر نکالتے تھے، اور اسی تیر میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام کریں کہ یہ کام نہ کریں، اور وہ تیر میں جو نکلتا تھا وہی کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسی تیر کے ذریعے فال نکالا، جو تیر نکلی اس میں یہ آیا کہ نہ جاؤ، یعنی یہ کام کرو گے تو نقصان ہو جائے گا، لیکن کہتے ہیں کہ لالچ دل میں تھی آپ کو پکڑنے کی، اس لیے میں نے اس کی بات نہیں مانی تیر کی، اور پھر میں آگے چلا۔ کہ جب پھر اور آگے گیا تو اتنا قریب میں چلا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کی تلاوت میرے کانوں میں پڑی، آپ کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پڑی، کہیں بھی آپ سے گھبراہٹ کی کوئی چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آپ گھبرا رہے ہو کہ پکڑ جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں سمجھ بھائی، آپ تلاوت کر رہے تھے۔ ہاں ابو بکر گھبرا رہے تھے اور گھبرا کر میری طرف دیکھ رہے تھے، اور آپ کہہ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول، لگتا ہے کہ ہم پکڑ لیے گئے، لگتا ہے کہ پیچھے سے آنے والے آ گئے اور ہم پکڑ کر قریش کے ہاں پیش کر دیے جائیں گے۔ تو آپ ان سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، یہی ایمان مومن کا۔ نبی کا ایمان تو سب کے اوپر، لیکن مومن کو آپ نے کیا تعلیم دی؟ اللہ نے جو یہاں وعدہ کیا تھا انا لننصر رسلنا، اس پر ایمان تھا۔ اسی لیے آپ نے کہا اپنے ساتھی سے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، تمہیں یقین نہیں آتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، وہ ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہمارے لیے ولی ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد حضرت سراقہ بن جوشم رضی اللہ عنہ کہ میں ڈر گیا، اس کے بعد گھوڑا کا پیر زمین میں دھس گیا، اور ایسا دھسا کہ نکل ہی نہیں رہا تھا، اور میں ڈر گیا۔ تو کسی طرح میں نے گھوڑے کو باہر نکالا، گھوڑے کے پیر کو باہر نکالا، اور اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور کہا اے محمد مجھ کو امان دے دیجیے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا اے محمد مجھ کو امان دے دیجیے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ طریقہ تھا عرب کا، تاکہ ان کو امان دی جائے اور بات اپنی پیش کر سکیں۔ کہتے ہیں حضرت سراقہ ایک جملہ غور کیجئے، یہ جو واقعہ ہوا ابھی مشرک ہے، یہ جو واقعہ ہوا ابھی مشرک ہے، لیکن دیکھیے کہتے کیا ہیں، کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا اس واقعے کے بعد کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، ان کا معاملہ غالب ہو کر رہے گا، اور یہ دین پھیل کر رہے گا، اور یہ دین ایک دن ثابت کر دے گا کہ یہ سچا دین ہے۔ اسی وقت ان کو یقین ہو گیا اس کا، اور اسی لیے حضرت سراقہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول میں ابھی تو ایمان نہیں لا رہا ہوں، لیکن ایک دن آئے گا کہ میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کروں گا، اس لیے آپ مجھ کو امان دے دیجئے اور میرے لیے امان لکھوا دیجئے۔ یہ دیکھیے رحمت للعالمین، پیچھے سے آدمی دشمن حملہ کرنے آ رہا ہے، قتل کرنے کی پوری تیاری کر کے آ رہا ہے، خطرہ ہے کہ مار دے گا، لیکن آپ رحمت للعالمین اللہ نے سچ کہا ہے۔ اسی وقت آپ نے کہا، آپ نے جو سواری لے کر چل رہا تھا آپ کا غلام عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ، ان سے کہا کہ ان کو امان لکھ کر دے دو، اور جب یہ چاہیں مدینے آئے اور ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لیں، ان کے لیے امان ہے ہماری طرف سے۔ ایک واقعہ میرے بھائیو یہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کی کیسے حفاظت کی، ایسے ہی وہ اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مومن اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لے، اور یہ یقین کر لے کہ یہاں دنیا میں اگر کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ اگر یہ یقین کر لے وہ کہ واقعی دنیا میں متقیوں کا کوئی ولی مددگار ہے تو اللہ رب العالمین، کسی کے آگے ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے ہاتھ اسی رب العالمین کے آگے، اور اسی سے مانگے گے تو میرا ولی ہے۔ اور دوسرا واقعہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ نے مضبوط کیا، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ، حضرت بریدہ بن حصیب الاسلمی کا واقعہ ہے۔ آپ اسی راستے پر چل رہے تھے، راستہ چلتے چلتے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کا وہ قبیلہ تھا، وہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کہتے ہیں خود بیان کرتے ہیں اور ان کے لڑکے عبداللہ بھی بیان کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ ادھر سے آپ گزر رہے ہیں، اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا کہ دیکھیں کہ واقعی آپ کیسے آدمی ہیں، آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جائے گا، پکڑ لوں گا میں کہ آپ صحیح ہیں کہ غلط۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے 80 ساتھیوں کے ساتھ، کتنے؟ 80 ساتھیوں کے ساتھ میں نکلا اپنے قبیلے سے اور آپ کے راستے پر جا کر رک گیا۔ جب آپ قریب پہنچے تو آپ کو روکا کہ رک جائیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ واقعی صحیح سچے رسول ہیں۔ کہا کہ آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی جو نور آپ کے چہرے پر ہم نے دیکھا، یقین ہو گیا کہ آپ رسول ہیں۔ اور اسی وقت 80 کے 80 ساتھی ان کے ساتھ سب کے سب نے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کے سب مسلمان ہو گئے۔ 80 افراد تھے۔ ابھی آپ مدینہ نہیں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے، ابھی سوچیے آپ کو مدد چاہیے، اللہ نے راستے میں آپ کی کیا مدد کی۔ 80 افراد ایک قبیلے کے آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ واللہ ولی المتقین۔ اور یہی نہیں ہوا، بلکہ کہتے ہیں حضرت بریدہ کہ میں نے آپ سے کہا اللہ کے رسول میرے قبیلے کے لوگ یہیں قریب میں آباد ہیں، آپ پہلے میرے قبیلے میں چلیے، میرے قبیلے میں چلیے اور آپ ان کو دعوت دیجئے، ہو سکتا ہے سب مسلمان ہو جائیں۔ ان کی برکت سوچئے، یہ آدمی کی برکت ہے، حقیقت میں یہ آدمی کی برکت ہے جسے وہ نہیں سمجھ پاتا ہے۔ خود مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں گئے اور پورا قبیلہ آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آیا، پورا قبیلہ آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آیا۔ ان صحابی کی برکت کو دیجیے، اللہ ان کو کتنا اونچا مقام عطا کرے گا اپنے ہاں، کہ ان کے ذریعے پوری آبادی مسلمان ہو گئی۔ اور یہی نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کہا، غالباً ظہر کا وقت تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آئیے میرے قبیلے میں اور ہم سب کو نماز پڑھا دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آئیے میرے قبیلے میں اور ہم سب کو نماز پڑھا دیجیے۔ عشاء کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، عشاء کا وقت تھا جب ان کے قبیلے میں پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم سب مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد پہلی چاہت کیا ہوئی؟ نماز کی۔ پہلی چاہت کیا ہوئی؟ نماز کی۔ کہا اللہ کے رسول آئیے ہم مسلمان ہو گئے، آپ ہم کو نماز پڑھا دیجئے۔ عشاء کا وقت تھا، آپ نے سب کو نماز پڑھایا، پورے قبیلے والے مسلمان ہوئے اور سب نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہ اللہ کی مدد، غور کیجئے، نہ پیسہ تھا نہ مددگار تھے، ایک سواری پر نبی اور ان کے ساتھی راستے پر چلے جا رہے ہیں، خوف ہے پیچھے سے دشمن نہ آ جائے، پکڑ نہ لیے جائیں، قریش نہ آ جائے، اور اس موقع پر اللہ نے کیا مدد کی، واللہ ولی المتقین نبی کی۔ پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، راستہ پورا محفوظ ہو گیا، اور یہ لوگ جو مسلمان ہوئے آپ کے ساتھ اسلحہ لے کر مدینے تک گئے، کہا ہم مدینہ آپ کو پہنچائیں گے۔ یہ لوگ مدینے تک آپ کے ساتھ گئے کہ آپ کو اپنی پوری حفاظت میں مدینہ پہنچائیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ مدینہ منورہ پہلی جگہ جہاں اترے قبا پہنچے۔ قبا کی تاریخ، قبا پہنچنے کی تاریخ میرے بھائیوں نوجوانوں نوٹ کرنا ہے، نوٹ کرو، قبا پہنچنے کی تاریخ آپ کی جو ہے اس میں اختلاف ہے، دو قول ہے۔ اصل میں آپ کو نبوت کب ملی، یہیں سے اختلاف ہے۔ ہمارے استاد محترم جامعہ سلفیہ کے استاد محترم مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے الرحیق المختوم لکھی جس پر انعام ان کو ملا، اس میں تحقیق کی انہوں نے کہ پہلی آیت کریمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حرا میں نازل ہوئی تھی، وہ رات جس رات کے نازل ہوئی تھی جب آپ نبی بنائے گئے، وہ رمضان کی شب قدر تھی، رمضان کی شب قدر تھی۔ اس کے اعتبار سے آپ جب نبی بنائے گئے تو آپ رمضان عام الفیل جو کہتے ہیں، فیل والا سال، اس میں ابراہ کا جو واقعہ ہوا تھا اسی سے اس وقت سال جوڑا جاتا تھا ان عربوں کے ہاں قریش میں، اس واقعے سے جوڑ کر کہتے ہیں کہ 41 سال بعد، یعنی
ابراہ کے واقعے کے 41 سال بعد رمضان میں آپ کو نبوت عطا کی گئی. اگر اس سے ہم جوڑتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب ہجرت کر رہے تھے اور مدینہ قباء میں داخل ہوئے تھے تو آپ کی عمر 12 سال 18 دن تھی. آپ کی عمر اس وقت 12 سال 18 دن تھی. اور عام مورخین جو لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ جب مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو وہ دوشنبہ کا دن 8 ربیع الاول 14 من النبوہ یعنی نبوت کا 14 سال ہوا تھا. 14 سال نبوی کے حساب سے یعنی مکے میں نبوت کا 14 سال گزارنے کے بعد آپ 8 ربیع الاول کو قباء میں داخل ہوئے تھے. اور عیسوی سال کے حساب سے جو لوگ عیسوی سال کہتے ہیں اس کے حساب سے 622 میلادی 622 عیسوی 22 ستمبر یا 23 ستمبر 22 ستمبر یا 23 ستمبر 622 عیسوی یہ متحقق لوگ کہتے ہیں. میلادی جو ہم لوگ ہجری کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے. عام مورخین یہ کہتے ہیں کہ وہ نبوت کا 14واں سال تھا، دوشنبہ کا دن تھا اور ربیع الاول کی 14 تاریخ تھی. اور یہی زیادہ قرین قیاس ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا ہے کہ مجھ کو نبوت میری پیدائش دوشنبہ کے دن ہوئی، مجھ کو نبوت دوشنبہ کے دن ملی، میں مدینہ میں دوشنبہ کے دن پہنچا. دوشنبہ کے دن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے اس حساب سے جوڑیں تو یہ آتا ہے. بہرحال پہلا جو آپ کا مرکز مدینہ پہنچ کر آیا وہ کیا تھا؟ قباء پہنچنے کے بعد پہلا کام آپ نے کیا مسجد کی تعمیر. وہ مسجد جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. سب سے پہلی مسجد جو آپ نے بنائی مدینہ پہنچ کر وہ مسجد قباء. اس کی تفسیر میں کچھ لوگوں نے کہا اس سے مسجد نبی مراد ہے، لیکن زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ اس سے مسجد قباء مراد ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا اسس علی التقوی. یہ ہمیں باندھ لینا چاہیے. مسجد بنانے کا ہمیں بہت شوق ہے، لیکن وہ مسجد اللہ کیا قبول ہوگی جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہوگی. اللہ نے نبی کی مسجد کو قبول کیا، قرآن میں ذکر کیا اس بنیاد پر کہ وہ تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی. لمسجد اسس علی التقوی، تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی. اور قباء میں پہلی مسجد قباء میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کی. مسجد اس قباء میں آپ کتنے دن تک رہے اس کا بھی مختلف حدیثوں میں ذکر ہے. آپ پہنچے ہیں جو قباء، مدینے والوں کا کیا حال تھا، مدینے میں جو مسلمان تھے ان کا کیا حال تھا. میرے بھائیوں اس واقعے کو ہم ذکر کریں تو کتنا ہم ذکر کریں. حال یہ تھا، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام یہ بہت پائے کے صحابی، انہی کے لڑکے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت اسماء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہن ہے ان کے لڑکے. حضرت اسماء جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن، ان کے شوہر حضرت زبیر ان کے لڑکے حضرت عروہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا. معاملہ یہ تھا کہ پہنچتے آپ کے سفر کی خبر اور مدینہ آنے کی خبر پورے مدینے میں پھیلی ہوئی تھی. تمام مسلمان انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ آئیں گے. اور روزانہ کا ہم لوگوں کا دستور تھا کہ صبح ہوتی تو باہر نکل کر مدینے کے باہر نکل کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور سوچتے تھے کب آئیں آپ اور کب ہم لوگ آپ کا استقبال کریں اور کب ہم لوگ آپ کو لے کر مدینے کے اندر داخل ہوں. کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، ہم لوگ جب دھوپ تیز ہو گئی تو گھبرا کر اپنے اپنے گھر چلے گئے. اتنے میں ایک پہاڑی سے آواز آئی، کسی یہودی نے پکار کر کہا اے مدینے کے لوگوں، اے قباء کے لوگوں، دیکھو جس کا تم لوگ انتظار کر رہے تھے اس کی سواری چلی آ رہی ہے. کہا دیکھو جس کا تم لوگ انتظار کر رہے تھے اس کی سواری چلی آ رہی ہے، تم لوگ اپنے گھر میں چلے گئے. کہتے ہیں حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جیسے ہی آوازیں جہاں جہاں پہنچی، جس کے گھر میں پہنچی، سب دوڑتے ہوئے نکل آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے اور سب نے آپ کی سواری کو گھیر لیا. آپ نے کہا سواری کو چھوڑو اور اس کو جانے دو یہاں تک کہ آپ
قبا میں پہنچے اور اس جگہ اترے جہاں قبا کی مسجد آپ نے بنائی، اس جگہ اترے جہاں قبا کی مسجد آپ نے بنائی، اور قبا میں اترنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد بنائی۔ قبا میں کتنے دن آپ رہے اس میں بہت اختلاف ہے، بخاری میں جو حدیث ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ ہمارے مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ 4 دن رہے، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ 21 دن رہے۔ بہرحال اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے۔ جمعہ کے دن قبا سے آپ نکلے مدینے کی طرف۔ جمعہ کے دن صبح آپ مدینے کے لیے نکلے، اور راستے میں ایک گاؤں آیا، بنی سالم کا ایک گاؤں آیا، قبیلے کے لوگ تھے، اور حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانحال سے ان کا رشتہ پڑتا تھا۔ آپ کی تمنا یہ تھی کہ آپ جب مدینے جائیں تو اپنے نانحال کے رشتے کے جو لوگ، غور کیجئے نبی کی بھی چاہت کیا تھی، ہمارے نانحال کے رشتے کے جو لوگ یہاں ہیں وہ ہم سے قریب ہوں اور ہم ان کے پاس رہیں، اسی لیے آپ قبا میں رہے۔ پھر وہاں سے قبا سے جب نکلے تو ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کچھ مسلمان آباد تھے، ان کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ جمعہ کا وقت ہو گیا تھا، اسی جگہ آپ اترے اور اسی گاؤں میں اس مسجد میں آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس جگہ 100 آدمی تھے۔ کتنے؟ 100 آدمی تھے، اور اسی جگہ آپ نے نماز پڑھی۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جمعہ جہاں بھی مسلمان ہو، 2 اگر ہیں تب بھی جمعہ پڑھا جائے گا، جہاں 2 بھی ہیں اور جماعت کر سکتے ہیں تو وہاں بھی جمعہ پڑھا جائے گا۔ یہی ہمارا اور احناف سے بہت بڑا اختلاف ہے، جمعہ کے تعلق سے یہی ہمارا احناف سے بہت بڑا اختلاف ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ جمعہ گاؤں میں یا اس جگہ نہیں پڑھا جائے گا، جہاں جمعہ اس جگہ نہیں قائم کیا جائے گا جو چھوٹا گاؤں ہو اور جہاں مسلمانوں کی آبادی کم ہو۔ مسجد اگر ہوگی تو نماز پڑھا جائے گا، جمعہ نہیں پڑھا جائے گا۔ جس کو جمعہ پڑھنا ہوگا تو شہر جائے گا۔ لیکن یہ حدیث پہلا جمعہ جو آپ نے پڑھا، کہاں پڑھا؟ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، مختصر سی آبادی تھی، وہیں جو مسلمان تھے انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنا رکھی تھی، اور اسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ مسافر تھے، اس کے باوجود آپ نے جمعہ پڑھا۔ 100 صحابہ کرام تھے تو اسی جگہ جمعہ پڑھا، یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو جمعہ جہاں تم رہو گے وہاں پڑھا جائے گا، جہاں تم رہو گے، جہاں مسلمان رہے گا وہاں جمعہ پڑھا جائے گا۔ اسی لیے علامہ شوکانی لکھتے ہیں کہ یہ جان لینا چاہیے، مسلمان 2 مسلمان جہاں ہے وہاں مسلمانوں کی جماعت ہے، اور جماعت اگر ہے تو جمعہ پڑھا جائے گا، جہاں اگر جماعت ہے تو وہ جمعہ پڑھا جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جمعہ کے بعد آگے بڑھے، یہاں تک کہ آپ شام کو مدینہ منورہ پہنچے۔ شام کو جب مدینہ منورہ پہنچے تو چاروں طرف سے استقبال کرنے والے مسلمان، آپ سوچئے ان کا کیا حال رہا ہوگا، جن کے دلوں میں نبی کی محبت ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جو پیچھے جا رہے تھے، ہر طرف سے تسبیح تکبیر کی آواز، بچے گنگنا رہے تھے عربی اشعار، کہا جا رہا تھا کہ دیکھو 14ویں کا چاند اتر کر چلا آیا ہے، کہا رہا تھا دیکھو اللہ نے جس کو رسول بنایا اور اپنا حکم دے کر اسے شریعت دے کر بھیجا، آج ہمارے سامنے ہے اور اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کرو۔ وہ اشعار جن کو آج عرب یاد کر کے، عرب بچیاں یاد کر کر کے مدینے میں آج بھی گنگناتی ہیں، نبی کو یاد کرنے کے لیے، نبی کی محبت کو زندہ کرنے کے لیے۔ چاروں طرف سے استقبال کی تیاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انصار سب سے پہلے پہنچے، مدینے والے انصار یہ پہلے پہنچے، انہوں نے گھیر لیا آپ کی سواری کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، ہم سے آپ نے وعدہ کیا ہے، ہم نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، مکے جا کر بیعت کی تھی آپ سے، آپ کی حفاظت کا آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ ہمارے گھر میں اتریں گے۔ تو آپ نے کہا نہیں، چھوڑ دو، یہ جو اونٹنی ہے اس کو حکم دے دیا گیا ہے، اللہ جہاں اس کو بیٹھائے گا وہیں ہم جائیں گے۔ چنانچہ آپ آگے بڑھتے رہے، مہاجرین آئے، وہ بھی ہر ایک، غور کیجئے کسی کے پاس بڑے سرمایہ، بڑی دولت نہیں تھی،
عام طور پر گھر مٹی کا تھا، لیکن نبی کی محبت دلوں میں اس طرح پیوست گھسی ہوئی تھی کہ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کاش نبی ہمارے گھر میں اترے۔ جاتے تھے، نبی کے پاس ابھی گھر نہیں ہے، نبی کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، نبی کسی کے گھر ہی میں جائیں گے، سب چاہتے تھے کہ میرے گھر میں اترے، اور سب سے بڑا خوش قسمت وہ ہوگا جس کے گھر میں نبی اتر جائیں گے۔ اسی لیے سب لگے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا چھوڑ دو، یہاں تک کہ آپ کی سواری اس جگہ جا کر بیٹھ گئی، آپ کی اونٹنی اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے، پرانی آپ کی مسجد نبوی جہاں بنی اسی جگہ جا کر بیٹھ گئی۔ آپ نے پھر اپنے اونٹنی کو ٹھکٹھکایا، کھڑی ہوئی، آگے گئی، پھر واپس آ کر بیٹھ گئی۔ تو آپ نے پوچھا کہ آس پاس جو لوگ آباد ہیں کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ آپ کے نانیہال کے لوگ ہیں، آپ کے ماموں لوگ ہیں۔ بہت خوشی ہوا، کیونکہ آپ کی دلی تمنا تھی۔ رشتہ داری کا حق دیکھیے، آج ہم لوگ کیا رشتہ داری کا حق ادا کریں، کیا رشتہ داری کا حق ہم ادا کرتے ہیں؟ نبی کے دل میں چاہت یہ تھی کہ مدینہ جب پہنچے، یہی ہمارے نانیہال ہے، یہی ہمارے ماموں لوگ ہیں، نانی نہ جا چکے ہیں لیکن ہمارے ماموں لوگ تو ہیں، یہ ہمارے جو ماموں لوگ ہیں انہی کے درمیان ہم جائیں۔ چنانچہ اسی جگہ آپ اترنے کے بعد پوچھا کہ یہاں سب سے قریب کس کا گھر ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، اللہ اکبر، کیا دل میں تڑپ رہی ہوگی، آتے کہتے ہیں اللہ کے رسول سب سے قریب میرا مکان ہے۔ بے انتہا خوش تھے، اور کہا آ کر کے اللہ کے رسول سب سے قریب میرا مکان ہے، آئیے چلیے۔ آپ نے کہا اے ابو ایوب تم نے کیا تیاری کی ہے، جاؤ گھر میں تیاری کر کے آؤ۔ کہا اللہ کے رسول تیاری نہیں کرنا ہے، تیار ہے، چلیے سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے، تیار بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا کہ چلو، آپ اترے سواری سے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر میں گئے، اور انہوں نے کیا کیا تھا غور کیجئے، واقعہ غور کرنے لائق ہے۔ آپ نے چمن اسلام اگر پڑھی یاد ہوگا، چمن اسلام میں بھی یہ واقعہ ہے۔ انہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر دیا، اپنے نیچے اوپر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نیچے دیا اور اپنے اوپر ہو گئے۔ نیچے اس لیے دیا کہ لوگ آئیں گے، ملیں گے، ملاقات ہوگی تو آپ کو تکلیف نہ ہو، اپنے اوپر چلے گئے۔ 2 منزل کا مکان تھا، جیسا بھی رہا ہو مٹی کا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ جو پانی کا برتن تھا وہ ٹوٹ گیا، اور پانی اس میں سے جب نکلا، یہ ڈر لگا ان کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی چھت سے ٹپک جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جائے۔ ڈر گئے، اور جو اوڑھنے کا ان کا وہ چادر تھی، الحاف تھا، اس کو پورا اسی پر بچھا دیا، پانی سوکھ جائے اس میں اور پانی نیچے نہ جائے۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس واقعے کو بیان کیا اور کہا اللہ کے رسول ہم نے رات بھر نہیں گزاری ہے اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ٹپکے اور آپ کو تکلیف ہو جائے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ اوپر جائیں گے کہ نیچے جائیں گے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو؟ یہی تھی محبت۔ بہرحال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد کی تعمیر۔ یہ ہے آپ کی سنت مبارکہ۔ معاشر مدینہ پہنچنے کے بعد جب اطمینان ہوا کہ اب ہم محفوظ ہو گئے، پہلا کام آپ کا کیا تھا؟ مسجد کی تعمیر۔ یہی مسلمان کا شعار ہے، جہاں ہم جائیں واجب ہے ہمارے اوپر، میرے بھائیوں واجب ہے، کھانے پینے سے زیادہ اہم ہے، کھانے پینے سے زیادہ اہم ہے کہ ہم مسجد کے بارے میں سوچیں، اللہ کے شعائر کے بارے میں سوچیں۔ مسجد اس زمین پر اللہ کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ مسجد اس آبادی کے مسلمانوں کی نشانی ہے جس آبادی میں مسلمان رہتے ہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جہاں بھی آباد ہو اپنے گھر سے پہلے مسجد کے بارے میں سوچے، فرض ہے مسلمان کے اوپر، اس لیے نبی کی ہی سنت ہے اور سکھایا نبی نے، اور یہ وجہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مسجد کی تعمیر کے بارے میں سوچا، اور جس جگہ وہ سواری آپ کی بیٹھی تھی اس جگہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ 2 یتیم بچوں کی وہ زمین ہے، تو ان دونوں سے کہا کہ ہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوراً کون پیچھے ہٹے گا، کون پیچھے ہٹے گا؟ انہوں نے کہا کہ لے لیجیے آپ، اب مسجد بنا دیجیے، یہ وقف ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، اس کی قیمت ہم ادا کریں گے۔
نبی کی سنت سوچیے، کہا نہیں اس کی قیمت ادا کریں گے. کیا قیمت ہوگی؟ لوگوں سے کہا اس کی قیمت بتاؤ. قیمت بتائی گئی. آپ نے حضرت ابوبکر کی طرف توجہ کی، آپ نے حضرت ابوبکر کی طرف توجہ کی. وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اکیلے اس کو پورا دوں گا. کہا اللہ کے رسول. یہی چیز ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے بارے میں کیا کہا. ہر آدمی جس نے بھی دنیا میں میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے، میں نے سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے، جن کا بدلہ اللہ دے گا. پہلی مسجد جو اس زمین پر مسجد نبوی جو ہمارے بنی، اس کا پیسہ کس نے دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا پورا پیسہ میں دوں گا، اور انہوں نے پورا پیسہ. سوچئے مدینے سے آئے تھے، ابھی معلوم نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا. ڈر رہا ہوگا کہ نہیں ابھی آئے ہیں، ابھی یہاں گھر بھی نہیں بنا ہے، ابھی یہاں رہنے کا بھی انتظام نہیں ہے، ابھی کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، اور ہم اور آپ کیا سوچیں گے؟ پہلے نہیں سوچا. جو لے کر گئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مکے میں جو کچھ ان کا بچا کچھا تھا نا، اس کو انہوں نے باندھ لیا تھا، اور ہم لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ اب تمہارے لیے مکے میں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، تمہارے لیے اللہ کا نام چھوڑا ہے. کہا کہ جس جھنجر میں درہم و دنانیر وہ اپنا رکھتے تھے، اس میں جو کچھ بچا ہوا تھا وہ لے لیا، اور ہم لوگوں سے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہوں ہجرت کے راستے، تمہارے لیے صرف اللہ کا نام چھوڑا ہے، لے کر جا رہا ہوں جو بچا ہے میرے پاس. اور جب لے کر گئے تو کہاں دیا؟ مسجد کی زمین خرید لی. یہ ہے اسلام، اور یہی ایمان، اور یہ ہے وہ پہلے مسلمان جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایسے ہی اللہ نے نہیں کہا ان کے بارے میں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کو راضی کرنے کا جو بھی عمل ان کے سامنے آیا اس کو انہوں نے کیا، کر کے اللہ کو دکھایا، تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کے بعد آپ نے حکم دیا مسجد بنانے کا. مسجد کیا بنائی گئی؟ مسجد کیا بنائی گئی؟ کھجور کا جو تنا ہوتا ہے، جس پر کھجور کا درخت ہے، وہ تنا لایا گیا، وہی پلر ہوا مسجد کا. 3 فٹ نیچے زمین میں گاڑ دیا گیا، کھڑا ہو گیا. اور کھجور کا پتا جو ہوتا ہے وہ لایا گیا، چھت کے لیے اس پر ڈال دیا گیا. دیوار مٹی اور بالو ملا کر سانی گئی، اس سے دیوار کھڑی کر دی گئی. 3 دروازہ بنایا گیا جس کا کوئی پلہ نہیں، جو چوکھٹ بنائی گئی دروازے کے لیے، لیکن کوئی دروازہ نہیں تھا. 3 دروازے کے لیے جگہ چھوڑی گئی، دروازہ نہیں تھا، اور ایک زمانے تک نہیں تھا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اپنے گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی، گھر ہمارا چھوٹا تھا، ہم بڑے بڑے قد کے لوگ تھے، تو میں اپنے گھر میں نہ سو کر مسجد نبی میں جا کر سوتا تھا. کہاں؟ کم عمر تھے. جنگ احد جب ہوئی تھی تو 14 سال کے بھی نہیں تھے، کتنے بڑے رہے ہوں گے سوچئے. کہا کہ میں 10-11 سال کا تھا جب مسجد بنی، تو مسجد ہی میں آ کر سوتا تھا، اور مسجد ایسی کھلی ہوئی تھی کہ اسی میں کتا بلی سب آتے تھے اور وہ پاخانہ بھی کرتے تھے. سوچئے مسجد کیسی تھی. یہ نبی کی مسجد تھی، کچی مسجد، پختہ ایمان. یہ مسجد تھی نبی کی پہلی مسجد. پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ مسجد بنایا. وہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں تھی، آج تو ہماری نماز کے لیے ہوتی ہے. وہ مسجد صرف 5 وقت حاضری کے لیے نہیں تھی. وہ مسجد جو آپ نے بنایا وہ مسجد نماز کے لیے تھی. اسی مسجد میں آپ نے مدرسہ بنایا جو پہلی بنیاد ہے. یاد رکھیے نماز کے بعد جو سب سے پہلی چیز واجب ہوتی ہے مسلمانوں کے اوپر وہ تعلیم ہے، اور تعلیم دین کی تعلیم ہے، تاکہ ہم دین پر صحیح طور پر عمل کر سکیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی ہے، میرے بھائیو، اللہ کیا معاف نہیں کیے جاؤ گے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی ہے، ان کو نہیں بتایا ہے طہارت کا طریقہ، ان کو نہیں بتایا ہے وضو کا طریقہ، ان کو نہیں بتایا ہے غسل جنابت کا طریقہ، ان کو نہیں بتایا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ، اللہ گواہ ہے، آپ یاد رکھیے اللہ کے آپ معاف نہیں کیے جائیں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے کو بڑے ہونے سے پہلے، 10 سال کا ہونے سے پہلے آپ بتا دیجئے طہارت کا وہ طریقہ، کہ جب مسجد میں جائے نماز پڑھنے کے لیے تو پاک صاف ہو کر جائے. ایک ذمہ داری ہے ہر باپ اور ہر ماں کی. تو
کہتے ہیں کہ یہ پہلا کام مدرسے کا تعلیم کا کام بھی یہیں سے ہوا، یہی چبوترا بنایا گیا تعلیم کا، اور اس کے بعد یہی مسجد پارلیمنٹ تھی، یہی مسجد دارالقضا تھی، یہی مسجد جنگ کی تیاری کی جگہ تھی، اور یہی مسجد جو مہمان آتے تھے ان کے لیے تھی، اور یہی مسجد ابھی شروع میں جو پناہ گزین آتے تھے مکے سے، مسلمان جو آتے تھے مکے سے، سب مال چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، اپنے آل اولاد کو چھوڑ کر، تنہا اپنا خالی ہاتھ لے کر، ان کے لیے یہ پناہ کی جگہ تھی، جس کو ہم لوگ آج کہتے ہیں پناہ کی جگہ، جو بنایا جاتا ہے شیلٹر، وہی مان لیجیے یہی جو مسلمان آتے تھے پہلے، سب سے پہلے اسی مسجد میں ان کو اتارا جاتا تھا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام کرتے تھے۔ اور پہلا کام یہ کرنے کے بعد دو اہم کام آپ نے کیا معاشرے کی تشکیل کے لیے۔ یہ دونوں بہت اہم کام ہے میرے بھائیوں، یہ دونوں بہت اہم کام ہے۔ اس کا میں تھوڑا ضرور ذکر کروں گا، اس لیے کہ آج ہم اس پہلے اسلامی معاشرے کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، اور نبی کی سیرت کے تعلق سے اتنی پختہ ہے کہ اگر دنیا اس کو آج اپنا لے تو اس دنیا سے ظلم زیادتی کا خاتمہ ہو جائے، اس دنیا سے ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو جائے، وہ پرسکون اور انصاف کی زندگی دنیا میں آدمی کو ملے کہ بھائی ہی بھائی کا نہ ہو، بلکہ ہر مسلمان، بلکہ میں کہوں گا ہر مسلمان اور غیر مسلم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو جائے۔ وہ معاشرہ آپ نے تشکیل دیا۔ کیسے؟ 3 طبقات آپ کو ملے، 3 قسم کے لوگ ہم کہیں گے آپ کو مدینے پہنچنے کے بعد ملے، جن سے آپ نے معاشرہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کی۔ پہلے مسلمان، جن میں انصار اور مہاجرین سب، دوسرے مشرکین جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مدینے میں آباد تھے، تیسرے یہود۔ یہ 3 طبقہ مورخین نے بانٹا ہے۔ یہ 3 طبقہ مدینے میں تھا جب آپ مدینے پہنچے، معاشرے کی تشکیل دینا آپ کو تھی۔ پہلے مسلمان، ان مسلمانوں میں کون؟ انصار، مدینے میں رہنے والے جو مسلمان ہوئے، اور مہاجرین جو مکے سے مدینے آئے، جن کو آپ نے مدینے میں آباد کیا۔ یہ ایک طبقہ ہوا۔ دوسرا طبقہ وہ لوگ مدینے کے اصل رہنے والے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تیسرا وہ طبقہ جو یہودیوں کا تھا، جو مدینے کے آس پاس اور مدینے کے اندر مختلف قبائل میں وہ آباد تھے۔ انصار و مہاجرین کا معاملہ یہ تھا کہ مسلمان تھے، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہوئی، جس کو اللہ نے مسلمانوں کے اوپر احسان کے طور پر ذکر کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کا یہ احسان ہے مومنین پر۔ سب سے پہلے وہ لوگ مہاجرین و انصار، سب سے پہلے وہ اس میں آئیں گے۔ سب سے پہلے مہاجرین و انصار جو سب سے پہلے مسلمان ہیں وہ آئیں گے، ان کے اوپر اللہ کا احسان کہ ان کے درمیان اللہ نے وہ رسول بھیجا جس نے اللہ کے دین کو ان کے درمیان پھیلایا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ان کے اوپر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا رہا، قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا رہا، اللہ کے احکام بیان کرتا رہا، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا رہا، ان کے نفس کی پاکی کرتا رہا۔ یہ پاکی کیسے آپ نے کی میرے بھائیوں؟ اس کو اگر ہم ذکر کریں تو گھنٹہ صرف اسی میں چلا جائے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ کیسے ان کی پاکی ہوگی، اور یہ پاکی عقیدے سے لے کر اخلاق، معاملات، تجارت، سیاست، اقتصادیات، ہر مرحلے میں اور ہر میدان میں تزکیہ کیا تھا، صفائی، وہ نظام دیا تھا ان تمام مسائل میں، جس نظام کی مثال قیامت تک یہ دنیا نہیں دے سکے گی، قیامت تک یہ دنیا نہیں دے سکے گی۔ اس نظام کے ذریعے تزکیہ نفس کیا تھا اپنے صحابہ کرام۔ پہلا خطبہ جو آپ نے صحابہ کرام کے درمیان دیا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے، مسجد نبی بنی، پہلا خطبہ جو آپ نے دیا کیا کہا تھا میرے بھائیوں؟ سوچئے، چند مختصر سے الفاظ تھے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے جب خطبہ دیا تو کہا
آپ نے کہا مدینے میں خطبہ دیا اور حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ غور کیجئے صحابہ کرام کس طرح آپ کو دیکھتے تھے. کہا کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کا چہرہ ہم دیکھتے تھے تو یقین ہو جاتا تھا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کے چہرے سے یہ ثابت کرتا تھا کہ کوئی جھوٹا انسان نہیں، صادق مصدوق. جو لقب آپ کو کافروں نے دیا تھا، مشرکوں نے کہا کہ وہ آپ کے چہرے سے ہم لوگ دیکھتے تھے. اور آپ نے جب خطبہ دیا تھا تو کیا کہا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. بہت مختصر خطبہ. اس کو ہم اگر اس خطبے کو اپنے اردو میں تشریح کریں تو جتنا لمبا ہم خطبہ دیتے ہیں نا اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا. مختصر الفاظ معانی بھرے ہوئے. پہلا خطبہ آپ کا تھا، کہا اے لوگو سلام پھیلاؤ. پہلی چیز، اے لوگو سلام پھیلاؤ. واطعموا الطعام، اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام، اور اپنی رشتہ داریوں کو جوڑو. جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کو پہچانو، اپنی رشتہ داریوں کو جوڑو. وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں اس وقت اٹھ کر اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں. رات میں اٹھ کر اس وقت اپنے رب کو یاد کرو، نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں. یہ نسخہ آپ نے دیا. کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں. سلام پھیلاؤ، کیونکہ سلام کرو گے تو تمہارے معاشرے میں سلامتی پھیلے گی. سلام کرو گے تو تمہارے معاشرے میں رشتہ داری بڑھے گی. سلام کرو گے تو آپس میں محبت بڑھے گی. سلام کرو گے تو تم ایک دوسرے کے دوست ہو جاؤ گے. افش سلام، سلام پھیلاؤ. واطعموا الطعام، اور اپنا پیٹ سے بھر کر مت رہو. جو معاشرے میں بھوکے پیاسے ہیں ان کی طرف بھی نظر رکھو اور ان کو بھی کھلاؤ. صحابہ کہتے ہیں کہ اس تعلق سے آپ بہت زیادہ خطبے میں کہتے تھے. یہاں تک آپ کہتے تھے کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جو پیٹ بھر کر رات میں سو جائے اور اس کے بغل میں پڑوسی، اس کے بغل کا پڑوسی بھوکا اور پیاسا ہو، اس کے پیٹ بھرنے کا اس کے پاس انتظام نہ ہو. مسلمان نہیں ہے وہ آدمی جو پیٹ بھر کر سوئے اور بغل میں اس کا پڑوسی بھوکا پیاسا ہو. مسلمان نہیں ہے. کہا کہ یہ بہت آپ کہتے تھے. اور تیسری چیز کہا کہی کہ رشتہ داری کو پہچانو، رشتہ داری کو پہچانو. بہت مختصر کہا ہے. رشتہ داریاں کہا ہے، رشتہ داری نہیں کہا، رشتہ داریاں کہا ہے. ہماری رشتہ داری اپنے والدین کی طرف سے ہوتی ہے، باپ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، ماں کی طرف سے بھی ہوتی ہے. اور ایک تیسری رشتہ داری جس کو ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں. کون؟ جہاں ہماری شادی ہوتی ہے. سسرالی رشتہ داری، اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. نسبوں و صہرا، اللہ نے قرآن میں اس رشتہ داری کو ذکر کیا ہے. اگر سسر اور ساس دونوں کا انتقال ہو جائے تب بھی وہ رشتہ داری باقی رہتی ہے. کون ہے ہمارے یہاں جس رشتہ داری کو کون ہے اس رشتہ داری کو کا خیال کرنے والے؟ ماں باپ کی رشتہ داری کو تو ہم بھول جاتے ہیں. سسر اور ساس کی رشتہ داری کو کون یاد کرے گا؟ اس میں پورا اس رشتہ داری کا پورا نظام اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا ہے کہ اس رشتہ داری کو پہچانو اور اس کے حق کو ادا کرو. اور چوتھی بات کہی آپ نے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کی. رات میں جب لوگ سو رہے ہیں اللہ کو بھول کر اس وقت اللہ کو یاد کرو. یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ 4 چیزیں کرو گے تو تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایمان لائے ہو اسی شوق میں کہ اللہ کی جنت ملے، اس کا نسخہ یہی ہے کہ 4 چیزیں اپنا لو، جنت میں داخل ہو جاؤ. اس طرح کے خطبے آپ نے دے دے کر نفس کا تزکیہ کیا مسلمانوں کا. ایک بہت بڑا اہم معاشرہ، اسلامی معاشرہ تیار کیا تزکیہ نفس والا. اور دوسرا بہت بڑا کام آپ نے کیا کیا؟ صحابہ میں سے مہاجرین بھی تھے اور انصار تھے. مہاجرین جو آئے تھے مکے سے وہ خالی ہاتھ تھے. ان کا گھر نہیں تھا، گھر بار نہیں تھا، ان کا پیسہ کوڑی نہیں تھی ان کے پاس، تجارت نہیں تھی ان کے پاس. اور مدینے کے جو مسلمان تھے یہ بھی بڑے پیسے والے صاحب ثروت نہیں تھے. ٹوٹا پھوٹا، کسی کا ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، کسی کے پاس باغ تھا، کسی کی تجارت تھی، کچھ تھا. تو آپ نے کیا کیا؟
وہ کام کیا جو پوری دنیا نہ کر سکی ہے نہ کر سکتی ہے. مواقعات کرائی، بھائی چارگی کرائی، دینی بھائی چارگی. آج ہم اپنی ذاتی نسبی بھائی چارگی کا خیال نہیں کرتے ہیں. آپ نے دینی بھائی چارگی قائم کرائی، اور یہ بھائی چارگی وہ تھی کہ آپ نے کہا کہ یہ بھائی چارگی جو ہم قائم کر رہے ہیں، جن دونوں آدمیوں کو بھائی بھائی بنا رہے ہیں، یہ ایسے بھائی چارگی ہوگی کہ جب ایک بھائی مرے گا تو دوسرا اس کا وارث ہوگا. جو رشتہ دار ہے وہ وارث نہیں ہوگا. جو رشتہ دار ہے وہ وارث نہیں ہوگا اس کا. کون اس کا وارث ہوگا؟ جو اس کا بھائی بنایا گیا ہے. ہم نے بھائی بنایا ہے. کون ہے ہم میں سے جو اس کو قبول کر لے؟ آج کون ہے جو ہم میں سے اس کو قبول کر لے؟ کوئی ہے کسی کے پاس اتنا بڑا دل کہ اس کا کوئی وارث کا انتقال ہو، ترکہ چھوڑ کر جائے اور وہ کہے کہ ہم نہیں لیں گے اس کو؟ کون ہے ہم میں سے؟ لیکن صاحب کرام نے اس کو قبول کیا اور کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، جب تک آپ کہیں گے ایسے ہی یہ میراث کا نظام باقی رہے گا، اور جس کو آپ نے دو آدمی کو بھائی بنایا ہے ایسے ہی بھائی چارگی رہے گی یہاں تک کہ آپ بتا دیں. اور ایسے ہی رہا یہاں تک کہ جنگ بدر کا موقع آیا تو مسلمانوں کے پاس جو مہاجرین اور انصار تھے 1.5 سال کا وقفہ ہو گیا تھا. سب ایک طرح سے اسٹیبلش ہو گئے تھے اپنی اپنی جگہ پر. تو اس چیز کو آپ نے ختم کر دیا، منسوخ ہو گیا. اب اس کے بعد سے وہ میراث کا نظام جو اللہ نے ہمیں دیا، قرآن نے بیان کیا، وہ قائم کر دیا. مواخات جو آپ نے کرائی بھائی چارگی، کیسا کیسا اس میں واقعہ ہوا. ایک واقعہ سنیے جس کو بارہا سنتے ہیں. حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت دوسرے صحابی حضرت سلمہ. غور کیجئے اس مواخات پر. حضرت سعد بن ربیع، حضرت عبدالرحمن بن عوف. حضرت سعد بن ربیع کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مدینے میں سب سے مالدار لوگوں میں سے ایک تھے. ان کا باغ تھا، مال تھا اور 2 بیویاں تھیں. کہا کہ بہت کم صحابہ کرام کے پاس 2 بیوی تھی، اس لیے کہ اتنا پیسہ ہی نہیں تھا، لیکن ان کے پاس تھا تو 2 بیویاں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کی مواخات کی، غور کیجئے مواخات کرنے میں بھی اللہ کے نبی نے کتنی دور اندیشی اختیار کی تھی. آپ کو معلوم تھا کہ عبدالرحمن بن عوف جو مدینے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، مدینے میں بہت مالدار، مکے میں بہت مالدار، مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، مکے میں بہت مالدار تھے، تجارت کرتے تھے. ان کا اندر تجارت کا گر ہے، ان کو پیسہ تھوڑا سا بھی ملے گا تو اپنا نکل جائیں گے. اسی لیے حضرت سعد بن ربیع کا ان کو بھائی بنا دیا. یہ دور اندیشی تھی آپ کی. ایسے آدمی کے ساتھ لگاؤ کہ اپنا خود کر لے جائیں. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ مسجد نبی سے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو لے کر گئے اور لے جا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں. لے جا کر کہتے ہیں اے میرے بھائی، یہ میرا پورا اثاثہ ہے، یہ میرا پورا اثاثہ ہے، یہ جائیداد ہے، یہ باغ ہے، یہ پیسہ ہے، یہ سب تمہارے سامنے حاضر ہے. اس کو آدھا آدھا کر لو، آدھا تم لے لو اور آدھا مجھے دے دو. یہ نہیں کہا کہ یہ آدھا میرا ہے یہ آدھا تمہارا ہے. کہا یہ آدھا آدھا کر لو اور آدھا تم لے لو، آدھا مجھے دے دو. 2 میری بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو پسند کر لو، جو تمہیں پسند آئے اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت اپنی پوری کر لے، اس سے تم شادی کر لو. غور کیجیے، یہ ہے ترجیح ایک مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے. سگے بھائی نہیں تھے، رشتہ داری بھائی نہیں تھے، ایک ماں کے 2 پیڑے نہیں تھے. کون تھے؟ ایک مکے سے آیا تھا، ایک مدینے. اس بات کا ڈر نہیں ہوا کہ تجارت چلی جائے گی، اس بات کا ڈر نہیں ہوا کہ کیپٹل کم ہو جائے گی، اس بات کا ڈر نہیں ہوا کہ باغ چلا جائے گا. ایمان تھا نبی پر، نبی نے مواخات کی تھی اور اللہ نے وہ مواخات کرائی تھی کہ کہا تھا کہ مومنین سب کے سب ایک دوسرے کے ایسے ہی بھائی ہیں اور ایسے ہی ہمدرد و غمگسار ہیں جیسے آدمی کا ایک بدن ہے. بدن کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، بدن کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، چاہے بخار سے، چاہے دانہ نکلنے سے، چاہے کسی اور وجہ سے، تو صرف وہ حصہ تکلیف نہیں محسوس کرتا ہے بلکہ پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے. بھائی کا بھائی کے ساتھ یہ رشتہ ہونا چاہیے کہ بھائی کو اگر کوئی تکلیف پہنچی تو اس تکلیف کو بھائی
اپنی اندرونی تکلیف، اپنی تکلیف بھول جائے، اس کو اپنی اندرونی تکلیف پر سمجھے، اس کے لیے کھڑا ہو جائے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. یہ ہے بھائی چارگی. یہ آپ نے سکھایا صحابہ کرام کو اس مواقعات کے ذریعے بھی، اور اپنے خطبوں اور تزکیہ نفس کے اپنے الفاظ کے ذریعے بھی. اور یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرہ آپ نے مسلمانوں کا بنا دیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اللہ نے اس کی مثال قرآن کے اندر جگہ جگہ ذکر کی. اللہ نے اس کی مثال قرآن کے اندر جگہ جگہ ذکر کی کہ ایسے مسلمان نبی کی تعلیم سے تیار ہوئے. اس کے بعد میرے بھائیوں گھنٹہ ہو گیا، دو طبقہ بچ گیا. یہ دو طبقہ بچ گیا، ایک مشرکین کا اور ایک یہود کا. تھوڑے سے الفاظ میں. اچھا دوسری بات یہاں ایک اور ہے جو بہت ہی اہم ہے، جس کو تھوڑا سا ذکر کروں. جب مسلمانوں کے درمیان یہ مواقعات آپ نے کرا لی تو مسلمانوں کے درمیان چونکہ الگ الگ قبیلے کے تھے، ان کے درمیان سب سے مشہور دو قبیلہ تھا اوس اور خزرج. اور یہ اوس اور خزرج جو مدینے کے دو قبیلے تھے، ان کے درمیان بہت زیادہ جنگیں ہوئی تھی اور دونوں آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے. اور یہود جو تھے، آج ہم لوگ یہودیوں کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے ہیں، ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. ہمیشہ سے یہ فتنہ پرور ہے، ہمیشہ کے یہ فتنہ پرور ہے. اس زمانے میں بھی ان کا کیا کام تھا؟ مدینے میں اوس و خزرج یعنی مدینے کی جو آبادی تھی ان کو آپس میں لڑانا. اس طرح آپس میں لڑانا کہ یہ لوگ پیسے کے لیے ہم سے ہر وقت محتاج رہے. دونوں قبیلے والے پیسے کو سود پر ادھار لیتے تھے اور اس پیسے سے اسلحہ خرید کر آپس میں جھگڑا کر آپس میں لڑتے تھے. غور کیجئے، آج دنیا میں اسلحہ کی سب سے بڑی مارکیٹ کہاں ہے؟ اسرائیل. دنیا میں اسلحہ کی سب سے بڑی مارکیٹ کس کے پاس ہے؟ یہودیوں کے پاس، چاہے وہ امریکہ میں ہو یا اسرائیل میں ہو. اور کرتے کیا ہے؟ وہ دنیا والوں کو آپس میں ہر وقت لڑاتے ہیں تاکہ یہ اسلحہ بکتا رہے. اور یہی ان کی پالیسی ہمیشہ رہی. مدینے میں بھی یہی کر رہے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک طرف اوس و خزرج، دوسرے طرف مہاجرین جو مکے سے آئے تھے، سب کو ملا کر ایک معاشرہ بنانے کے لیے آپس میں ایک تحالف کرایا. تحالف کہتے ہیں معاہدہ کرایا. حلف کہتے ہیں بیعت کرانا یا سب کو ایک ساتھ ملا دینا، آپس میں بھائی چارگی قائم کر دینا. کہا ایک معاہدہ کرایا سب کے درمیان. اور اس معاہدے میں کیا تھی؟ کتنی بندے اس کے تھی؟ 16 پوائنٹس اس کے ہیں. 16 پوائنٹس اس کے ہیں میرے بھائیوں. میں اس کو ایک ایک نہیں بیان کروں گا، آپ اٹھائیے الرحیق المختوم اور اس باب کو کھولیے اور پڑھیے. اندازہ ہوگا کہ آپ نے کتنی عمدہ چیزیں اس کے اندر آپ نے درج کرائی اور اس کے ذریعے آپ نے مسلمان کا بھائی بنا دیا. یہ 16 پوائنٹس ہیں جو غور کرنے کے، جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا ایسے ہی بھائی ہوگا جیسے ایک بھائی دوسرے کا ہوتا ہے. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہر جگہ کھڑا رہے گا. ایک مسلمان پر کوئی پریشانی آئے گی، دوسرا مسلمان اس کا اپنے دل و جان سے اس کے لیے اس کی مدد کرے گا. جو پیسہ اس کے پاس ہوگا وہ پیسہ اس کے پاس پیش کرے گا. جہاں سے بھی اس کے اوپر آفت آئے گی دوسرا مسلمان اس کی مدد کرے گا. دشمن اگر اس کے خلاف آیا تو دشمن کے خلاف بھی مدد کرے گا، لیکن ظلم و عدوان کے خلاف مدد نہیں ہوگی. کیا چیز؟ ظلم و عدوان کے خلاف مدد نہیں ہوگی. دو بھائی اگر چاہیں کہ کوئی ظالم ہے اس کے خلاف مدد ہو جائے تو یہ نہیں ہوگی. انصاف پر مبنی ایک دوسرے کی مدد ہوگی. یہ لمبا ایک پروسیجر ہے یہ جو آپ نے عہد پیمان کرا. اس کے بعد جو طبقہ آتا ہے وہ مشرکین کا ہے. ان مشرکین میں زیادہ تر مسلمان ہو گئے، لیکن ایک طبقہ اس میں بھی رہا جو منافقین ہو گئے، جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں. منافقین میں عبداللہ بن ابی یہی سب سے مین بنیادی آدمی تھا منافقین میں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا. اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مدینے آپ کے پہنچنے سے پہلے جو مدینہ والے تھے انہوں نے اوس و خزرج نے باقاعدہ معاہدہ کر لیا تھا کہ آپ جنگ نہیں کریں گے اور ہمارا سردار عبداللہ بن ابی ہوگا. اور اس کو تاج پہنانے کے لیے تاج بن گیا اور یہ تیاری ہو گئی کہ اس کو اپنا بادشاہ بنا دیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے اور اس کی جو بادشاہت ملنے والی تھی وہ ختم ہو گئی. تو بادشاہت کی لالچ میں
اس نے یہ دیکھا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو نفاق اس کے اندر آ گیا. زبان سے اسلام، دل سے نبی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا گیا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی. ایک موقع آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو بتلا دیا گیا ہے کہ عبداللہ بن ابی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس کا سر قلم کر دیں. تو آپ نے کیا کہا؟ اور کہ یہ ایک قائد کا یہی رول ہوتا ہے، ایک قائد کا یہی رول ہوتا ہے، یہی اس کی پہچان ہوتی ہے. ایک قائد کی پہچان یہی ہے جو حالات کو سمجھتا ہے اور حالات کس طرف جا رہے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے اس کا وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے. آپ نے کہا ہے عمر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ باہر کی دنیا میں یہ کہا جائے کہ ذرا اس محمد کو دیکھو یہ تو اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ باہر کی دنیا یہ جانتی ہے کہ عبداللہ بن ابی مسلمان ہی ہے اور مسلمانوں ہی میں سے ہے، تو اگر ہم اس کو قتل کر دیں گے، چاہے یہ منافق ہے، چاہے یہ ہم لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، چاہے یہ ہمارا خاندان ہماری بیویوں کے بعد غلط باتیں کہہ رہا ہے، لیکن باہر کے لوگ تو یہی جانتے ہیں مسلمان ہیں، قتل کر دیں گے تو یہ مشہور ہوگا کہ محمد قتل کر رہے ہیں اور ہماری دعوت رک جائے گی. داعی کو بھی غور کرنا چاہیے، داعی کو بھی غور کرنا چاہیے یہاں کہ نبی کی سنت کیا ہے. داعی کو بھی غور کرنا چاہیے کہ نبی کی سنت کیا ہے، کیسے اپنی دعوت کی حفاظت کرے اور کیسے اپنی دعوت کو صحیح لوگوں تک پہنچائے. تیسرا طبقہ یہود کا تھا. یہود میں 3 قبیلے تھے، بنی قینقاع. یہود میں 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ جو مدینے، ایک قبیلہ مدینے کے اندر تھا، 2 قبیلے مدینے کے آؤٹر میں تھے. اور یہ لوگ یاد رکھیے یہودیوں کے تعلق سے یہ دوسرے معاشرے کے ساتھ، غیر یہودی معاشرے کے ساتھ ضم ہو کر کبھی بھی نہیں رہتے. یہودی اپنی پہچان بنا کر، اپنی سوسائٹی بنا کر اپنی سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں کہ تاریخ ہے کہ کبھی بھی الگ، کبھی بھی کسی دوسرے معاشرے کے ساتھ مل کر ضم ہو کر نہیں رہتے، کہ دوسروں کے ساتھ رہ کر ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی فکر اس کے ساتھ مل کر رہے، کبھی نہیں رہتے ہوئے. اور یہ مدینے میں بھی تھا ان کا. یہودیوں کی سب سے بڑی پہچان آج بھی. میرے بھائیوں، میرے لندن میں رہنے والے ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ لندن میں بھی یہودیوں کی جو آبادی ہے ان کی اپنی کمیونٹی الگ ہے، ان کی اپنی کمیونٹی الگ ہے، ان کی اپنی آبادی الگ ہے. ایک بہت بڑا خطہ ہے جہاں وہ الگ رہتے ہیں. آپ اگر اس علاقے میں جائیں گے تو پہچان نہیں سکتے کہ یہودیوں کی ہے، لیکن سنیچر کے دن چلے جائیے جو ان کی چھٹی کا دن ہے تو آپ پہچان لیں گے کہ یہودیوں کا دن ہے. کیسے پہچانیں گے؟ سنیچر کے دن ان کی چھٹی ہوتی ہے، پوری مارکیٹ بند ہوگی. سنیچر کے دن ان کی عبادت گاہیں کھلی ہوں. سنیچر کے دن ان کا کوئی کام ہوتا نظر نہیں آئے گا. سنیچر کے دن آپ دیکھیں گے وہ اپنے خاص یہودی لباس میں گھروں سے نکل کر عبادت گاہوں میں جاتے رہیں گے. یہ میرے لندن کے ساتھ دوست نے بتایا. کہا اس کو تجربہ کرنے کے لیے میں خاص طور پر گیا اور یہ دیکھا وہ اس اپنی لوکیلٹی سے نکل کر دوسری لوکیلٹی میں جا کر آباد نہیں ہوتے. اپنی جگہ کو کہیں اور، وہ کسی اور یہودی کے ہاتھ نہیں بیچتے. اس لوکیلٹی میں کسی اور یہودی کو، غیر یہودی کو داخل ہونے نہیں دیتے. اپنی زمین کسی غیر یہودی کے ہاتھ نہیں بیچتے. یہیں وہ رہتے ہیں اور اسی جگہ کھاتے پیتے ہیں اور یہیں وہ اپنے تہذیب تمدن بچاتے. وہی حال مدینے میں ان قبیلوں کا بھی تھا. اور اسی لیے نبی کریم، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ دنیا کی سب سے مکار قوم، سود خور قوم، اقتصاد پر قبضہ کرنے والی قوم، لوگوں کو لڑانے والی قوم یہودی. اللہ کی طرف سے آپ کو بتا دیا گیا تھا. اور قرآن پڑھیے، اللہ نے صاف طور پر کہا ہے کہ یہود وہ ہے کہ اگر تم کو ان کو 1 پیسہ دے دو، 1 پیسہ ان کو دے دو اور اس کے بعد یہ چاہو کہ تم کو واپس مل جائے تو وہ ہرگز نہیں دیں گے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے علاوہ دنیا میں جتنی قوم ہے سب تو ہمارے غلام ہیں، ان کا کہاں حق ہے؟
اگر لیا تو وہ ہمارا ہے، ہم نے لے لیا. اللہ رب العالمین نے خود یہودیوں کے بارے میں کرا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سود خور سب سے بڑی قوم دنیا میں یہودی ہے. یہ حقیقت ہے جو اللہ نے اس قوم کے بارے میں بتایا ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی حفاظت کے لیے، مدینے کی سرحد کو محفوظ کرنے کے لیے اس جو یہودیوں کا یہ طبقہ تھا اس سے بھی آپ نے معاہدہ کیا اور مسلمانوں کو اکٹھا کر کے، یہودیوں کے اس طبقے کو اکٹھا کر کے ایک تحالف کیا، جس کو کہتے ہیں پیکٹ کیا، جس کو آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں نا کہ دوسری قوم کو ملا کر ایک معاہدہ کیا جائے. دوسری قوموں کو ملا کر ایک ملک کا دوسرے ملک سے معاہدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری کمیونٹیز ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں متحدہ، وہ الگ الگ معاہدے کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے یہ مثال قائم کی. آج سے 1440 سال پہلے نبی نے اس سنت کو زندہ کیا اور آپ نے غیر قوم کے ساتھ، یہود مسلمان نہیں تھے، یہود مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم قوم کے ساتھ معاہدہ کیا. اور اس معاہدے کی جو بندے ہیں، اس معاہدے کے جو پوائنٹس ہیں، 14 پوائنٹس ہیں، اس کو پڑھیے، انداز لگے گا اسلام کے اندر کتنی کشادگی ہے. رحمت للعالمین نے کیسی رحمت بکھیری ہے تمام انسانوں کے لیے، چاہے مسلمان ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، اور چاہے کوئی اور مذہب والا ہو. کتنی بڑی رحمت نبی نے دنیا والوں کو دی ہے. رحمت اللہ للعالمین. ایسے ہی آپ کو نہیں کہا گیا، اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا ہے آپ کو، سب کے لیے وہ اصول دیا آپ نے. کیا؟ لا اکراہ فی الدین. سب سے پہلا بند آپ کا یہی تھا، سب سے پہلا بند یہودیوں کے ساتھ یہی تھا، لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تمام کے تمام اس مدینے میں رہنے والے، اس مدینے کی پوری آبادی، سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک معاشرہ بن کر رہیں گے، ایک سوسائٹی بن کر رہیں گے. کوئی الگ الگ نہیں رہے گا، سب ایک سوسائٹی کے فرد ہوں گے، سب ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں گے، سب ایک دوسرے کی حمایت کرنے والے ہوں گے. لیکن جب دین الگ الگ ہے تو ہر دین والا اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے با اختیار ہوگا. اور کہ یہ اسلام ہے. آج کے حالات کو پڑھیے، ہندوازم اور یہ وہ جو سب سن رہے ہیں، اور جس قدر دہشت گردی کا ہم شکار ہیں آج کے اس ماحول میں، اور جس طرح مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور جو اہنسا کا اس کا اعلان کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں پر جس طرح ظلم کر رہے ہیں اور جس طرح مسلمانوں کی آبادیوں کو اکھاڑ پھینکا جا رہا ہے، اس کو دیکھیے. اور نبی کا یہ پیغام جو نمبر 1 ہے، لا اکراہ فی الدین. دین پر عمل کرنے کی سب کو اجازت ہے، اپنے اپنے دین پر عمل کرنے کی سب کو اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کوئی بھی آدمی اپنے دین کو لے کر دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرے. جاؤ اپنے اپنے دین پر عمل کرو، لیکن جب مدینے میں رہو گے تو یہ ایک معاشرہ ہوگا اور یہاں کے سب ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے اور سب ایک دوسرے کے حامی مددگار ہوں گے. مدینے پر اگر حملہ ہوگا تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، چاہے یہودی ہو، مسلمان ہو، کوئی ہو، سب اس کا مل کر دفاع کریں گے. اور کوئی بھی آدمی اس معاہدے کے خلاف عمل کرے گا، غور کیجئے، جو ہم کہتے ہیں ہماری دعوت، وہی آپ نے لکھا تھا. کہا اس معاہدے کے خلاف اگر کوئی بھی آدمی کھڑا ہوگا یا کوئی بات کہے گا تو اس کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ 2 چیزیں، اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کریں گے وہی سب مانیں گے، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مشرک ہو، کوئی بھی ہو. اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہوگا اس سب کا ماننا ہوگا. اسی میں ایک بند یہ بھی اگر اس معاہدے کو لے کر اختلاف ہوگا اور کوئی کہے گا اس معاہدے کے خلاف کوئی بات، تو فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کریں گے. ایک بند، بنیادی بند آپ نے چھوڑا جس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم دین کہاں سے لیں. اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کی سنت ہمارے دلوں میں پیدا کر، نبی کی سنت سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. نبی کی محبت، نبی سے ملاقات کی محبت، نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پینے کی شعار اور شوق، نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کا شوق اور چاہت اللہ رب العالمین ہمارے اندر پیدا کر دے. ایسی محبت نبی کی
ہمارے دلوں میں بسا دے، جو ہمارے رگ رگ میں ہمارے خونوں کے ساتھ دوڑے، اور جب ہمارے زبان سے نکلے نبی کے اوپر درود سلام نکلے، کہیں ہم فدا ہو ابی و امی، ہمارا سب کچھ اے نبی تیرے اوپر ہمارا سب کچھ قربان ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا